نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ نے گزشتہ ہفتے کے دوران سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ نمبر 62 سے آیت مبارکہ نمبر 111 تک کے مضامین تفصیل سے سماعت فرمائے۔ آج ان مضامین کا خلاصہ اور لب لباب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ان آیات مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ نے ابتدائی طور پر تو اپنے احکام اور اپنی تعلیمات کا ایک بنیادی اصول ذکر کیا ہے، اور وہ بنیادی اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اسی بات کا مکلف اور ذمہ دار بناتا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ ایسا کوئی حکم اس کو نہیں دیا جا سکتا کہ جو اس کی طاقت بشری سے باہر ہو اور اس کی طاقت بشری اس کے کرنے پر قادر نہ ہو۔ یعنی اللہ کے تمام احکام ایسے ہیں جو انسان کے لیے ناممکن یا مشکل نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنا طرز زندگی ایسا بنا لیا ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنا مشکل لگنے لگا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں حق تعالی جل شانہ نے اپنے احکام اور تعلیمات کو بیان کرنے کے بعد اور اس کے بنیادی اصول ذکر کرنے کے بعد کفار سے کچھ سوالات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کچھ سوالات کرے گا روز قیامت۔ ان سوالات میں سے سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ جب قرآن کریم تمہارے پاس آیا تو تم نے اس پر غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس پر غور کیوں نہیں کیا؟ تم نے یہی بات کہی کہ یہ تو اسی طرح کی باتیں ہیں جس طرح ہمارے پہلے لوگ کہا کرتے تھے، ہمارے سامنے کہانیاں سنایا کرتے تھے، یہ کہانیاں اور افسانے ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا تمہاری طرف سے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے تمہاری طرف کہ ام لم یعرفوا رسولہم، کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا؟ ان کی 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے تھی اور تم اس زندگی کے اندر انہیں اپنے معاشرے کا سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار انسان سمجھتے تھے، اور حتیٰ کہ اپنی امانتیں اس دور میں بھی ان کے سامنے رکھتے تھے یا ان کے پاس رکھتے تھے کہ جس دور میں تم ان کے شدید ترین دشمن تھے، ان کی جان کے لینے کے در پہ تھے۔ ایسی صورتحال میں بھی تم انہیں امین ہی سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے ان کی بات کی اور ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ یا تمہارا یہ خیال تھا، ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ یہ شاید تمہیں تمہاری تبلیغ سے کچھ معاوضہ طلب کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ حق تعالی جل شانہ جو انعامات، جو نعمتیں اپنے نبی، اپنے حبیب پر فرما رہا ہے، وہ نعمتیں ان چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ تمہاری دی ہوئی نعمت یا تمہارا دیا ہوا انعام، تمہارا دیا ہوا معاوضہ تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ ان سوالات کے بعد حق تعالی جل شانہ نے اپنی قادریت، اپنی الوہیت اور اپنی خالقیت اور ربوبیت کے مظاہر کا ذکر کیا کہ اپنی ذات میں غور کرو، ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان عطا کیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، تم ان سے دیکھ کر، ان کانوں سے سن کر اپنے علم میں، اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہو، چیزوں کے حقائق کو جانتے ہو، ان کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن ان چیزوں کے خالق تک کیوں نہیں پہنچتے؟ جب ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہو، ان مخلوقات کا مشاہدہ کرتے ہو، تو ان مخلوقات کے مشاہدے کے نتیجے میں ان چیزوں کے خالق تک کیوں نہیں پہنچتے؟ وہی خالق ہے کہ جس نے تمہیں زندگی دی ہے، زندگی کی یہ نعمتیں دی ہیں، اور وہی خالق و مالک ہے کہ جو تمہیں ایک دن موت سے ہمکنار کرے گا۔ وہی خالق و مالک ہے کہ جس کے دیے ہوئے سورج اور چاند اور ستاروں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی بھی بنائی، دن کی روشنی بھی اللہ ہی نے بنائی۔ رات کی اس تاریکی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پرسکون نیند سوتے ہیں، اور دن بھر کے مشاغل سے جو تھک کر چور ہو جاتے ہیں، وہ تھکان ہماری دور ہو جاتی ہے، اور اگلے دن پھر ہم ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئی زندگی کے ساتھ تیار ہوتے ہیں، اور یہ دعا پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں زندگی بھر اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری پر قائم رکھنا۔
اسی طرح سے سوالات کے اس سلسلے میں حق تعالی جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ ذرا ان لوگوں سے یہ پوچھو کہ من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ یہ 7 آسمان جو تمہارے سامنے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان کی جو فضا اور خلا تمہارے سامنے ہے، اور اس کے اندر جو بے شمار نظام کام کر رہے ہیں، ان سب کو چلانے والا، ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ تو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو ان سب چیزوں کا خالق ہے، جو ان سب چیزوں کو چلانے والا ہے۔ ان تمام قدرتوں کو جب یہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کو کیوں نہیں تسلیم کر رہے جو اللہ نے کہی ہے کہ تمہیں ایک دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور دوبارہ زندہ کر کے ہم اپنے سامنے تمہیں پیش کریں گے، اور پیش کرنے کے بعد تم سے زندگی بھر کے اعمال کا سوال و جواب ہوگا۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے آخر کیوں انکار کر رہے ہیں جب اللہ کی قدرت کا مسلسل مشاہدہ کر رہے ہیں، اللہ کی خالقیت اور اللہ کی مخلوقات کو مسلسل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دن رات کے تغیر کو دیکھ رہے ہیں، موسموں کی تبدیلیوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں ان کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی کہی ہوئی باتوں اور ان کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے۔ لہذا انجام کار یہی ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جہنم کا فیصلہ ان کے لیے کر دیا جائے گا، اور جہنم میں انہیں منہ کے بل ڈال دیا جائے گا۔ وہ آگ سب سے پہلے ان کے چہروں پر حملہ آور ہوگی، جن چہروں پر یہ بڑا ناز کرتے ہیں، جن چہروں کو یہ اپنی عزت و وقار کی علامت اور نشانی سمجھتے ہیں، وہی چہرے بد شکل ہو جائیں گے اور آگ سے جھلس کر اس طریقے سے ہو جائیں گے کہ ان کی طرف دیکھنا بھی محال ہو جائے گا۔ یہ ان کے اوپر، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا قرآن حکیم کی آیات تمہیں نہیں پڑھ کر سنائی گئیں؟ بار بار نہیں بتایا گیا کہ یہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو سکتا ہے؟ تو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں، سنائی تو گئیں، بتایا بھی گیا، سب کچھ بتایا گیا، لیکن ہمارے اوپر بدبختی اور غفلت کے ایسے پردے پڑے ہوئے تھے کہ ہم نے بجائے ان تعلیمات پر غور کرنے کے ان تعلیمات کا مذاق اڑایا، ان تعلیمات کو لانے والے کا مذاق اڑایا، ان کا تمسخر کیا، اور جو لوگ بعد میں ان تعلیمات کو حاصل کرنے والے، ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والے ہوئے، ہم نے انہیں بھی اپنے تمسخر اور اپنے مذاق کا نشانہ بنایا۔ لہذا آج ان کا یہی انجام ہوگا۔ لیکن اس کے بالمقابل جن لوگوں نے اللہ پر ایمان قبول کیا، اور اللہ پر ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کی کہ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، اے پروردگار عالم، ہم ایمان لائے تجھ پر، لہذا ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، اس لیے کہ تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے کامیاب لوگوں میں شمار کیا، ان لوگوں پر اللہ نے جنت کی نعمتیں نچھاور کیں، ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کا کوئی اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ ان کی کوانٹٹی کا، نہ ان کی کوالٹی کا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی کامیاب لوگوں میں روز محشر شمار فرمائے، اور جنت کی نعمتیں اور سب سے بڑھ کر اپنی رضا اور خوشنودی سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.